بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید واسق ہے کہ اس رحمتوں کے مہینے میں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خوشبو سونگھنا سنت کیوں ہے اور پھول سونگھنا بدعت کیوں ہے۔ کیا نرجس کا پھول سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم یہ گزارشات آپ کی نظر کریں، جزا ٹی وی کے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین اکرام، راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا، روزہ دار کو نرجس کا پھول نہیں سونگھنا چاہیے۔ راوی کہتا ہے، میں آپ پر قربان جاؤں، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ پھول اجمی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ اجمی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہ پھول سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو بھوک کو روک دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، مولا کیا عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھے ہوئے پھول سونگھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سوالی نے کہا، کیا روزہ دار سونگھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سوالی نے کہا، روزہ دار مشک و عنبر، کافور، سندل و لوبان وغیرہ کی خوشبو تو سونگھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سوالی نے کہا، یہ کیا مولا، اگر اس کا خوشبو سونگنا حلال ہے تو پھول سونگنا حرام کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خوشبو سونگنا سنت ہے اور پھول سونگنا روزے دار کے لیے بدعت ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ گزارشات آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔